بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق ابو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات در فذبح له عناقا او جديا. گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الہیثم کے ہاں تشریف لے گئے، پھر وہ انہیں باغ میں لے کر گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیخین کو. باغ میں ان کے لیے خوشہ توڑ کر لائے جس میں کچی پکی دونوں طرح کی کھجوریں تھیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پکی پکی توڑ کر لاتے، تو انہوں نے کہا میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو جیسی پسند ہو آپ ویسی نوش فرمائیں. پھر اس کے بعد آپ کو پانی پیش فرمایا اور اس کے بعد کھانا بنانے کے لیے تشریف لے گئے. یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ چیز نوٹ کی کہ وہ تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہے ہیں. اس بیچ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی خادم نہیں ہے؟ حل لک خادم، کوئی خادم نہیں ہے؟ قال اللہ. قال فاذا اتانا سبی فاتینا، کہ جب ہمارے پاس قیدی لائے جائیں تو آنا، تو ہم تمہیں خادم عطا کریں گے. پھر انہیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قیدی آئے ہیں. برأسین فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برأسین لیس معہما ثالث، کہ آپ کے پاس دو قیدی لائے گئے جن میں کوئی تیسرا نہیں تھا. فأتاہ ابو الہیثم، تو ابو ہیثم یہ تشریف لائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اور فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منہما، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو قیدی ہیں، ان میں سے جنہیں تم چاہو پسند کر لو. تو بتایا تھا گزشتہ کل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس میں کوئی تجربہ نہیں ہے، آپ ہی میرے لیے کوئی ایک متعین فرما دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حدیث کا یہ ٹکڑا بہت زیادہ مشہور ہوا اور بچوں کو مکاتب میں اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے. ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. تو امانت داری کے ساتھ مشورہ دینا یہ فریضہ ہو گیا. جب مشورہ طلب کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ امانت داری کا معاملہ ہو. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہادہ، یہ جو خادم ہے یہ لے لو، ایک کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا. اور وجہ بھی ارشاد فرمائی. وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فإنی رأیتہ یصلی، میں نے دیکھا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا. تو وہ خادم، پھر اس پر میں نے گزشتہ کل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ خادم کے چوائس کرنے میں امانت داری دیکھی جاتی ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے اور قوت دیکھی جاتی ہے. اور جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے مشورہ دیا تھا والد کو، ان یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان اس بندے کو آپ اجرت پر رکھ لیجئے، خدمت کے لیے پگار پر رکھ لیجئے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی ساتھ میں بیان کر دی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ امانت دار اور طاقتور جو خادم ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، جس کو اجرت پر رکھا جاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہاں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو رکھو، یہ بہتر ہوگا. تو آگے ایک بات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، واستوصی بہ معروفا، اور اس کے ساتھ میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں تمہیں. یعنی خادم لے تو جا رہے ہو، خادم لے جانے کے بعد ہر کام خادم کو سپرد کر دیا، ہر کام، پانی، کھانا، جھاڑو، جھٹکا، مکڑی کے جالے، پنکھے، ٹیوب لائٹ، دروازے میں آئل، یعنی اب کوئی کام مجھے کرنا ہی نہیں ہے، یہ جو پگار پہ رکھا ہے نا اس سے کرانے کا. غلط بات ہے. وہ بھی ایک انسان ہے، اللہ نے آپ کو قدرت دے دی، اس کے اوپر آپ کو مالدار بنا دیا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ دیا کہ آپ اس کو اجرت پر رکھ سکیں.
تو وہ اپنی ایک غرض کے لیے آپ کے پاس آیا ہے اور آپ نے کام کے لیے رکھا یقیناً، لیکن ہر کام اب اسی کو سپرد. سوچیے تو صحیح کہ اگر صبح سے شام تک جتنے کام آپ اس کے پاس کرا رہے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑے، سلنگ آپ کو کرنا پڑے، وہ 10 دن کی چھٹی کر دے، پھر دیکھیے کیسی قیامت برپا ہوتی ہے. روز اپنے کو 4 کام کرنا پڑتے ہیں، 10 کام تو چھوڑ دیتے ہیں، 4 ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ 4 کام کرتے بھی اتنی مصیبت آتی ہے کہ ہر روز وہ نوکر کو یا وہ خادم کو جس کو اجرت پر رکھا ہے روزانہ صلواتیں سناتے اس کے پیٹھ پیچھے، یہ کہاں چلا گیا، کتنے دن ہو گئے، اس کو سمجھنی پڑتی ہے، سب کام میں کچھ کرنا پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک خادم کے چلے جانے پر 4 کام جو ہو رہے ہیں اس 4 کام میں آپ تھک جاتے ہیں، تو آپ روزانہ تو اس سے کتنے کام انجام دلواتے ہیں. صبح کے بھائی شٹل کی بھی صفائی کرنے کی ہے، کانٹ بھی صاف کر دینے کا، اور یہ جھالے ہو رہے تیرے سمجھنی پڑتی ہے، جھاڑو بھی نہیں مارتا ہے برابر، دھول بھی صاف نہیں کرتا ہے برابر. آتے ہی 5 کام تو بھی آپ نے گنا، میں نے گنا دیا آپ کو، شٹل کی صفائی، کانچ کی صفائی، جھاڑو پوچھا، پھر اس کے بعد میں دکان کا جھاڑو جھٹکا جو دھول بیٹھ جاتی ہے مال کے اوپر وہ، یہ 5 کام روزانہ پابندی سے آپ کر کے دیکھیے. تو غلط بات ہے کہ آپ ہر کام خادم سے کروانے کے خواہاں ہوں اور اتنا روب اس کے اوپر جھاڑیں، نی تیرے جمتا ہے نا، چل تو جا تو یہاں سے. بھلائی کی حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہیں اس کے ساتھ معروف بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. اب ابو الہیثم ان کو لے کر چلے. دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت تھی صحابہ کو، وہ مردوں میں بھی تھی اور عورتوں میں بھی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہر ایک میں تھی، اور اس کا اثر دیکھیے عورتوں میں کیسا ظاہر ہوتا ہے. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، ابو الہیثم خادم کو لے کر تشریف لائے گھر پر، فاخبرها بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو مطلع کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میری کیا گفتگو ہوئی، تمام باتیں ان سے بیان کی کہ میں نے اس خادم کے لیے جب وہاں پر بات چیت کی، آپ علیہ السلام سے مشورہ کیا، آپ نے مجھے یہ خادم دیا، اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور جب میں لے کر چلنے لگا تو مجھے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. تو بیوی کہنے لگی فقالت امراۃ ما انت ببالغ ما قال فيه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بان تعتقه، کہنے لگی کہ آپ اس کے ساتھ اس وقت تک بھلائی کما حق کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کو آزاد نہیں کر دیں، یعنی بھلائی کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب آپ اس کو آزاد کر دیں گے. مقصد فوت ہو رہا ہے لائد خدمت کے لیے. آزاد کرنے کا مطلب ہے بھائی تو آزاد، تو تیرے اب جہاں جانا چاہے تو جا سکتا ہے. اور بیوی مشورہ دے رہی، حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے شوہر کام کرتے ہوں گے تو بہت سے کام بیوی کو تو بھی بنانا پڑتے ہوں گے. مولانا ابرار صاحب ان کے سموسے فیمس ہیں، تو وہ صبح سے شام تک جب سموسے بناتے تھے، ابھی تو بند کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک میاں بیوی دونوں کو مشغول رہنا پڑتا تھا، اس لیے بند کر دیا. تو ایک کام جب شوہر کر رہا ہے تو گھر میں دوسرے کام بیوی بھی تو کر رہی ہوگی، اور خادم کے آنے سے سہولت جہاں شوہر کو ہوگی تو بیوی کو بھی تو ہوگی. آپ کے گھر میں آپ جو افطار کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں چٹپٹی بنی، کھوسے بنے، اور کبھی آپ نے ڈیمانڈ کر دی کہ آلو پوڑی رات میں ہی ملے گی، دن میں بھی ہمیں افطاری کے ٹائم بھی ملنا چاہیے، تو آپ کی والدہ، آپ کی بہن اور گھر میں آپ کی بھابھی یا جو بھی عورتیں ہیں گھر کے اندر چولہے میں جو لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کے لیے سب کچھ تیار کر رہی ہیں. آپ خالی ان کے پلان کو ایک دن کے لیے نوٹس مل لیجئے، ایک دن نوٹ کریے کہ صبح سے شام تک انہوں نے کیا کیا پلاننگ کری ایک کھانے کو بنانے کے لیے. وہ ایک دن پہلے آپ کو بتائیں گے کہ دہی بھی لانا ہے، کل وہ چٹپٹی بنانا ہے تو اس کے لیے آملی بھی لگے گی اور فلانی چیز بھی لگے گی، اور یہ سوس ختم ہو گیا وہ بھی لا دئیو، اور یہ مرچی کا اور یہ مسالے کا پاکٹ نہیں ہے وہ بھی لا دئیو. تو اتنے سب پلاننگ ہونے کے بعد پھر وہ ایک ڈش آپ کے سامنے تیار ہو کر آتی ہے. آپ ایک خادم کو اگر اس کام میں لگا دیں، بہت سے جو کیٹرس والے ہیں، کیٹرس والوں کا نام یہ ہوتا ہے فلانا کیٹرس، تو وہ سیٹ تو بیٹھا رہتا ہے. صبح سے جو اس کے نوکر ہوتے ہیں وہ کوئی آلو چھیل رہا ہے، کوئی پیاز چھیل رہا ہے، کوئی کوتمیر، کوئی فلانا دگلے کام جو ہے وہ کرتے ہیں. شام میں پھر سیٹ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کام کرنے کا چالو کرتا ہے، لیکن سب تیار ہوتا ہے اس کا.
آپ کی والدہ ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی بھابیاں ہیں، یا جو شادی شدہ ان کی بیویاں ہیں، تو یہ سب کام جو ہو رہے ہیں گھر کے اندر عورتیں بھی تو کر رہی ہیں، تو کیا خادم کے آنے سے عورت کو آرام نہیں ملتا؟ لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی اہمیت دیکھیے، کہنے لگیں آپ کو جو وصیت کی ہے اس کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب آپ اس کو آزاد کر دیں۔ حضرت ابو الہیثم فرمانے لگے فہو عتیق، آزاد۔ سوچا نہیں کہ ہاں یار تیری بات تو برابر ہے، بولتی برابر ہے، لیکن کرے گا کون خدمت؟ اس کو خدمت کے لیے تو میں لایا ہوں، اب تیری بات پر عمل کر لوں گا تو خدمت کے لیے کوئی رہے گا نہیں میرے پاس۔ تو ایسا نہیں کہا انہوں نے فوراً کہا کہ نبی کے قول کی اہمیت دیکھیے کہ جب آپ کے قول کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب بھی اس کو آزاد کر دوں، فہو عتیق، یہ آزاد ہے، فوراً آزاد کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفۃ الا ولہ بطانتان، کہ کسی بھی نبی کو جو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا یا خلیفہ بنا کر بھیجا، اس کے ساتھ دو ایسے رازدار بھی پیدا فرمائے کہ جو ان میں سے ایک رازدار اس کو بھلائی کی نصیحت کرتا رہے، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتا رہے، اور ایک ایسا بھی رازدار پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لَا تَأْلُوا خَبَالًا، کہ جو اسے برابر ہلاکت کی وصیت کرتا رہے، یعنی ہلاکت کے مشورے دیتا رہے، ہلاکت میں ڈالتا رہے۔ وَمَن يُوقَ بِطَانَةِ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ، اور جو کوئی اس کی برائی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوا اور وہی حقیقت میں محفوظ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس بات کو بتلانے کے لیے کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ تمہاری ایک رازدار ہے اور بھلائی کی تمہیں وصیت کرتی رہتی ہے اور برائی سے روکتی رہتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سی بات ارشاد فرمائی تھی اور انہوں نے اس پر عمل کر کے بتلا دیا۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اسی طرح تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات جو ہمارے لیے آج کے دور میں بہت بڑے مشعل راہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ہر موڑ پر سنت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور فرمودات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے اندر خصوصاً آپ دیکھتے ہیں ہر سال کچھ نہ کچھ ایسے حادثات پیش آتے ہیں جو پورے سال میں پیش نہیں آتے، مساجد کے اندر لڑائیاں ہوں، محلے میں لڑائیاں ہوں، افطار کی پارٹیاں ہوں، یا اور کوئی جھمیلا ہو جو خریدی سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بازار میں جھگڑے ہوں، یہ جتنے بھی مسلم علاقوں کے اندر فسادات ہوتے ہیں آپ غور کریے کہ رمضان میں ضرور ہوتے ہیں۔ کیا رمضان کو اس لیے متبرک اور بابرکت بنایا کہ ان حالات میں اس بابرکت مہینے کے اندر جس تک پہنچنے کی 2 مہینے پہلے سے دعائیں سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب کا چاند دیکھ کر ہم خود دعا پڑھ رہے ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ کیوں رمضان تک پہنچا؟ اصل میں ہمیں رمضان کی قدر نہیں ہے۔ دیکھیے جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی نا اس کی قدر اس وقت پتہ چلتی ہے۔ اگر ہمارے بیچ میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کا ایک ہاتھ نہ، اس سے پوچھئے ہاتھ کی اہمیت کیا ہے، جس کی ایک انگلی کٹ گئی ہو نا اس سے پوچھئے انگلی کی اہمیت کیا ہے، ارے بہت انگلی تو چھوڑیے، جس کے انگلی کا ناخن چلا گیا ہو اس سے پوچھئے اس ناخن کی اہمیت کیا ہے۔ انگلی اور اس کا پورا یہ تو بہت اونچی چیز ہے، صرف ایک ناخن، انسان کی قوت بطش جو ہے نا پکڑ، یہ ناخنوں کی وجہ سے ہے۔ جب ناخن ختم ہو جاتا ہے اس انگلی کا پکڑنے کا پاور ختم ہو جاتا ہے، قوت بطش بولتے پکڑنے کی طاقت، وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے۔ جس کی ایک انگلی نہ ہو وہ لقمہ نہیں بنا سکتا ہے۔ کبھی یہ انگوٹھا دبا کر آپ دیکھیے لقمہ بنانے کی کوشش کریے، ایک انگوٹھے کی اہمیت پتہ چلے گی۔ تو یہ نعمتیں ہیں۔ ایسے ہی رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو لوگ رمضان سے پہلے چلے گئے
ہم اگر ان سے بات چیت کر سکتے قبروں میں جا کر تو وہ آپ کو بتلاتے کہ رمضان کے ایک لمحے کی کیا قدر و قیمت ہے. اور میں نے اس سے پہلے رمضان میں جو ایک سبحان اللہ پڑھا تھا, ایک الحمدللہ پڑھا تھا, جو 1 روپیہ صدقہ کر دیا تھا, میں نے جو ایک بھلائی کر دی تھی, میں نے جو ایک گھونٹ پانی پلا دیا تھا, میں نے جو ایک کھجور کسی کو فراہم کر دی تھی, اس کا جو ثواب مجھے مل رہا ہے, اگر اللہ مجھے 100 زندگیاں ایسی دیتا تو میں رمضان کے ہر لمحے میں نیکیاں کرنے کی فکر کرتا. یہ ہے رمضان کی اہمیت. رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزارنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پوری طویل حدیث جو ہم نے سنی, اس کو اگر ہم باب سے کنیکٹ کرنا چاہیں تو بس اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی گزارنے کا طرز عمل کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا کہ آپ پیٹ بھر کر کھا سکیں, اور بھوک کی تلملاہٹ سے, بے چینی سے آپ دوپہر کی بھری دوپہر میں گھر سے نکل آئے اور آپ حضرت ابو الہیثم کے یہاں پر پہنچے. ابو الہیثم نے جو کھجور عطا کی, جو کھجور کھلائی اور پانی پلایا, اس کھجور اور پانی پر آپ نے یہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, کل قیامت میں تمہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور اس کو شمار کر کے بتلایا کہ باغ میں بیٹھے ہیں, ٹھنڈا سایہ ہے, ذل بارد ورطب طیب, اور یہ تر و تازہ پاکیزہ کھجوریں ہیں, وماء بارد, اور یہ ٹھنڈا پانی ہے. باغ میں جو کنواں ہوتا ہے, اس کنویں کے پانی میں قدرت کا یہ نظام ہے کہ کنویں اور بورنگ کے پانی میں ٹھنڈک اور گرم ہونا, یہ 2 چیزیں قدرتی طور پر موسم کے برعکس ہوتی ہے. یعنی گرمی کے موسم میں پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ٹھنڈی کے موسم میں پانی گرم آتا ہے. آپ کبھی دیہاتوں میں سفر کریں اور وہاں پر بورنگ کا ہو یا ہینڈ پائپ ہو, تو ہینڈ پائپ سے پانی آپ نکالیں گے تو گرم آئے گا. اسی لیے آپ دیہاتوں میں دیکھیں گے کہ سردیوں کے موسم میں صبح فجر سے پہلے لوگ ہینڈ پائپ کے پاس بیٹھ کے نہانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا, گرم پانی ہوتا ہے. ایسے ہی جو کنویں ہوتے ہیں, ان کنویں میں آپ سردیوں میں پانی کھینچیں گے تو گرم آئے گا, اور گرمیوں میں پانی کھینچیں گے تو ٹھنڈا آئے گا. اسیر گڑھ ایک قلعہ ہے برہان پور کے قریب میں, تو وہاں پر گرمیوں کے موسم میں جانا ہوا. اتنا ٹھنڈا پانی کہ رش کعبے کے اتنا ٹھنڈا پانی کہیں اور مل بھی نہیں سکتا ہے, اور وہ بھی اوپر پہاڑ کے اوپر, اور مسجد کے صحن میں وہ چھوٹا سا کنواں بنا ہوا ہے اور بہت گہرا بھی نہیں ہے. اتنی پہاڑی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا چشمہ جاری فرمایا اور مسجد کے احاطے میں اس کو جو ہے تو رکھا گیا ہے. وہ بہت اچھا اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی بھی ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اس سیزن میں, یعنی رمضان کے سیزن میں, ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں. شکرانہ کیا ہے؟ عبادتوں میں لگ جائیں, تلاوتوں میں لگ جائیں, تسبیحات میں لگ جائیں, نمازوں میں لگ جائیں. صبح فجر میں جلدی اٹھیں, جو سحری کا وقت ہے اس سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں تاکہ نوافل پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا